زندگی کے محراب پر درج تحریر کا پہلا لفظ موت ہے، اور بست سے نیست ہونے تک کے سفر میں موت خود زندگی کی محافظ ہوتی ہے۔ اس کے درمیانی عرصہ ہر ذی نفس کے لیے آزادی کا پیمبر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو مکمل ضابطۂ حیات دے کر ہر شخص کو ارادہ و عمل کی آزادی کا اختیار دیا ہے کہ ہر شخص اپنی مرضی کی راہ اختیار کر سکتا ہے، مگر کچھ لوگ غلام پیدا ہوتے ہیں اور غلامی کا یہ سلسلہ نسل در نسل جاری رہتا ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر غلامی مسلط کر دی جاتی ہے، آزادی کی قدر اور حفاظت نہ کر سکنے اور صراط مستقیم سے بھٹکنے کی پاداش میں، جیسے بر صغیر پاک و ہند کی عظیم اسلامی ریاست عیش و عشرت اور دنیا پرستی کا شکار ہو کر انگریزوں کی محکومی میں چلی گئی تھی۔ پھر ان مسلمانوں کی خودداری اور عزت نفس کو اس قدر کچلا گیا کہ ان کے لیے اپنا دین، اپنا تشخص بچانا مشکل نظر آنے لگا۔ قوم کی اکثریت جذبہ حریت سے عاری ہو کر خواب غفلت کا شکار ہو گئی۔ ایسے میں مرد مجاہد، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے اس خوابیدہ قوم میں آزادی کی روح پھونکی اور ایک الگ وطن کا تصور دیا۔ نصب العین واضح ہوا تو حریت پسندوں کی ایک جماعت نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے کمر کس لی اور دن رات ایک کر کے لوگوں میں آزادی کا شعور پھیلایا۔ اور پھر منظم انداز میں جب قائد اعظم کی مخلص اور نڈر قیادت نے قرارداد پاکستان پیش کی تو مخالفتوں کے سیلاب امڈ آئے، مسلمانوں پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے گئے، مگر آزادی کے متوالوں کی جواں مردی کے سامنے ریزہ ریزہ ہو گئے۔ المختصر 7 سال کے آگ و خون کے دریا عبور کر کے اپنی جبینوں پر عظیم قربانیوں کی داستانیں رقم کیے ان مسلمانوں نے جب ارض مقدس پر سجدے کیے ہوں گے تو یقیناً وطن کی مٹی ان کے تشکر کے آنسوؤں سے تر ہوئی ہوگی، جس کی خوشبو آج بھی اس پاک مٹی میں رچی بسی ہے۔ اس وقت قربانیوں کے بعد حاصل ہونے والی آزادی کی خوشی کو ان لوگوں نے دل سے محسوس کیا ہوگا، جس سے ہم آج بھی بے بہرا ہیں۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ اب ہم آقاؤں کے ظالمانہ سلوک سے، ہر غیر شرعی رسم و رواج، ہر بدعت اور فرسودہ نظام سے آزاد ہو گئے ہیں۔ ہمارے پرکھوں کی آنکھوں میں امید کے کتنے دیے روشن ہوں گے کہ آنے والی نسلیں اس مملکت میں پروان چڑھیں گی جہاں وہ اسلامی شریعت کے مطابق آزادی سے سانس لے سکیں گی۔ مگر افسوس، صد افسوس، ہم تو آج بھی انہی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ وہی وڈیرا شاہی سسٹم، فیوڈل لارڈز، اقربا پروری، رشوت، فرسودہ نظام تعلیم، عدل و انصاف کی عدم فراہمی کے علاوہ حسد، تکبر، ریاکاری، جھوٹ اور خوشی و غمی میں غیروں کی تقلید، اس طرح کی اندیکھی بیڑیوں میں ہم نے اپنی روح کو قید کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کلمت اللہ کے سائے تلے محفوظ سرحدوں اور ان پہ پہرا دیتے
قوم کے غیور بہادر بیٹوں کی موجودگی میں بھی آزادی کے لطف سے کوسوں دور ہیں۔ ہمارے بہادر جوان دشمن کی میلی آنکھ پھوڑنے کا حوصلہ تو رکھتے ہیں، مگر ڈر ہے تو یہ کہ معاشرے میں سرایت شدہ بے حسی کی دیمک ان مضبوط ستونوں کے حوصلے پست نہ کر دے۔ اگرچہ اعلیٰ سطح تک ہماری رسائی نہیں کہ ہم داخلہ اور خارجہ پالیسیوں پر غیر ملکی تسلط کے خلاف آواز اٹھائیں، یہ شہداء کے خون پر سیاست چمکانے والوں کے متعلق کچھ بول سکیں، مگر ہمیں اس ملی ہوئی آزادی کی قدر تو کرنی چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی ماؤں کی گود اجڑی ہوگی، کتنے بھائیوں نے اس آزادی کے بیج کی آبیاری اپنے لہو سے کی ہوگی، کتنے بزرگوں سے ان کے آخری سہارے چھینے گئے ہوں گے، تب جا کر یہ درخت ہمیں ملا جس کی ٹھنڈی چھاؤں میں ہم محفوظ بیٹھے ہیں۔ آج غیروں کی روایت میں ڈوبی ہوئی ان بیٹیوں کو آزادی نسواں کا نعرہ لگانے سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اس قوم کی پروردہ ہے جس کی کتنی ہی بیٹیوں نے اپنی قمیضوں کے دامن سے سبز ہلالی پرچم بنا کر ہوا میں لہرائے تھے، مگر اپنے آنچل کی حرمت کا پاس رکھنے کے لیے خود کو موت کے اندھے کنویں میں دھکیل کر آزادی کی قیمت چکائی ہوگی کہ بعد میں آنے والی بہنیں آزاد فضا میں سانس لے سکیں۔ اس آزادی کی قیمت ہمارے آباء و اجداد چکا چکے ہیں، ہمیں اب اس کی صرف حفاظت کرنی ہے۔ اپنے ذہن کو فرسودہ رسم و رواج سے آزاد کر کے ہمیں شریعت کے آئینے میں اپنے کردار کا جائزہ لینا ہوگا اور یہ عہد کرنا ہوگا کہ اب کی بار ہم جشن آزادی صرف گھروں کو جھنڈیوں سے سجا کر اور چراغاں کر کے نہیں منائیں گے، بلکہ ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر تشکر کے آنسو بہائیں گے، اس آزادی کا شکر جو ہمیں ملی، اور دعا کرنی ہے کہ وہ ذات ہمیں اپنے روزمرہ کے معمولات و فرائض و طریقہ احسن ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پرندہ پنجرے کی قید سے آزاد ہو چکا، اب ہم نے آزاد پرندے کے دل سے بس پنجرہ نکالنا ہے۔ چل